بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کے آنسوں قسط نمبر 38 حصہ اول۔ اے میری قوم کے لوگوں، ایک ابلیسی جواب۔ باطل کی عادت رہی ہے کہ وہ اپنی ترویج کے لیے حق کی طرف نسبت کا سہارا لیتا ہے اور اس نسبت کی ایسی سند بیان کرتا ہے جس کو تحقیق کے معیار پر پرکھا ہی نہ جا سکے۔ ایسے گندے نسب کو چھپانے کی اور حق کے سرچشموں میں سے کسی سے اپنا سلسلہ جوڑنے کی جھوٹی کوشش باطل کا وہ شیطانی ہتھ کنڈہ ہے جسے طاغوت کے چیلے صدیوں سے آزماتے چلے آ رہے ہیں۔ مثلا جب آپ کسی جو تشیع ماہر علم نجوم، ماہر عملیات و مستقبلیات کو دیکھیں گے تو وہ کسی کو سعد و نحس اوقات کی تفصیل بتلا رہا ہے، یا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا یا آج کا دن کیسا رہے گا کے متعلق پیشن گوئی کر رہا ہے۔ اور اس کذاب سے پوچھیں کہ یہ کون سا علم ہے جس سے تمہیں مالدار لوگوں کے مستقبل کی تو خبر ہو جاتی ہے لیکن خود اپنی حالت کی ہوا نہیں لگتی۔ وہ کہے گا کہ یہ باطنی علم ہے جو فلاں مقدس پیغمبر یا بزرگ شخصیت سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور اگر آپ اس سے پوچھ لیں کہ ان پیغمبر یا بزرگ کی زندگی میں کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ وہ اس طرح کا شغل رکھتے تھے، بلکہ ان کی ساری زندگی ایسی چیزوں کو شیطانی کام کہتے اور ان سے روکتے روکتے گزری، آخر تمہارے پاس ان علوم کی ان تک نسبت کی سند کیا ہے؟ تو اس کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، اور وہ یہ ابلیسی جواب ہے جو تمام باطل گروہ، فرقے، افراد اور ادارے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہ علوم ہم تک سینہ بسینہ منتقل ہوئے۔ کن بزرگوں سے سینہ بسینہ؟ سلسلہ روایات بیان کرو تو کذاب مبہوت رہ جائے گا۔ شرک کی ایک سائنٹیفک شکل۔ دراصل شریعت میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جسے عام انسانیت سے پوشیدہ رکھا گیا ہو۔ ہدایت اور علوم ہدایات ہر شخص کے لیے ہیں، انہیں بعض لوگوں کے ساتھ مخصوص کرنا اور بقیہ مخلوق کو ان سے محروم رکھنا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ مقرب فرشتے، برگزیدہ بندے اور ان کے شاگرد اور بزرگان دین سب اس ظلم سے بری اور پاک ہیں، اور مستقبل کے احوال کسی کو بتلانا علم غیب کے دعوے کے مترادف ہے، اور ایسا دعویٰ کھلا شرک ہے۔ اور کسی شخص سے ہاتھ دکھا کر یا اپنا برج بتا کر ستاروں کی گردش کے حساب سے خیر و شر کی معلومات حاصل کر کے ان پر اعتماد کرنا اس دعوے کی تصدیق ہے۔ شرک کی تصدیق نہ یہ کہ خالص شرک ہے بلکہ اس کی ترویج اور بدترین گناہ ہے۔ آج کل یہ شرک ہمارے ہاں بڑے سائنٹیفک انداز میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ اخباروں اور سائن بورڈز پر فون نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور دعوت دی جاتی ہے کہ ایک کال ملا کر آپ خفیہ علوم کے خزانوں سے وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں جن تک عام لوگوں کی رسائی نہیں۔ مختلف اثرات والے پتھروں کے اشتہارات بھی دیکھنے میں آتے رہتے ہیں۔ یہ سب شرک فی صفات اور شرک فی تصرف کی بدترین قسمیں ہیں جو یہود نے بابل کی جادو نگری میں واقع طلسم قدوں میں ایجاد کی تھیں، اور جن کے پھندے میں پھنسنے والا اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھتا ہے۔ 70 بڑوں کی روایات۔ جب یہودیت کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر نازل شدہ دین موسوی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے وہ معرف شدہ اور بنی اسرائیل کے دنیا پرست مذہبی پیشواؤں کی خود ساختہ موسوی شریعت مراد ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے سچے انبیاء سے بغاوت پر مبنی ہے۔ حب جاہ اور حب مال کے بارے میں مارے ہوئے یہودی پیشواؤں نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے جو من چاہی شریعت وضع کی، اس کے مجموعے کا نام تلمود رکھا گیا، اور پھر مذکورہ بالا مشہور زمانہ ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہوئے اسے 70 بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر احکام الہی لینے گئے تھے۔ حسب دستور یہود کے پاس 70 بڑوں سے منقول ان روایات کی
ان روایات کی کوئی سند نہیں، اور ان کے روحانی پیشوا جن سے علوم اسلامیہ پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری کرنے کے لیے ہمارے ملک کا ذہین افرادی سرمایہ یورپ و امریکہ کی یونیورسٹیوں کی خاک چھانتا پھرتا ہے، انہیں رازداری کا وعدہ لے کر سمجھاتے ہیں کہ یہ احکام تحریری نہ تھے، زبانی تھے، اور سینہ بسینہ منتقل ہوتے چلے آتے ہیں۔ ان خفیہ رازوں کو انہوں نے سبعین یعنی سیپچوناٹا کا نام دیا، اور اسے یہودیت کی بنیاد قرار دے دیا گیا۔ یہودیوں کا یہ مجموعہ دراصل ان کے شکم پرست اور دنیا کے پجاری مذہبی رہنماؤں کی تالیف تھی، اور بنی اسرائیل کے ان علماء سو نے جھوٹ اور افطرا کے اس پلندے کو باضابطہ قانون کی شکل دے دی، اور طے کر لیا کہ ان کی مخالفت کرنے والے تمام انبیاء بنی اسرائیل ان وحی اور تعلیمات غیر قانونی اور گمراہی ہیں، ان کی تبلیغ کرنے والا قابل گردن زدنی ہے۔ یہ وہ دور ہے جو سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے 400 برس کے عرصے پر پھیلا ہوا ہے، اور ان 4 صدیوں میں یہودی رؤساء، عمراء اور زعماء نے جاہل روحانی پیشواؤں کے کہنے پر اپنے انبیاء کا بے دریغ خون بہایا۔ تاریخی دشمنی کا نقطہ عروج اس دور میں یہود کی بغاوت اپنے عروج پر تھی۔ انبیاء کرام اور حق کے داعی انہیں ان حرکتوں سے باز آنے کی تلقین کر رہے تھے، ان گناہوں پر سخت وعید سنا رہے تھے، اور توبہ کرنے والوں کو بشارتیں دے رہے تھے، اور ساتھ ہی حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد اور دجال اکبر کے خروج کی خبر دے رہے تھے۔ لیکن وہ قوم جسے اتنی فضیلت عطا کی گئی تھی کہ امت محمدیہ سے پہلے کسی کو عطا نہ ہوئی تھی، وہ پے در پہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بھیجے جانے اور وقتی مصیبتوں اور عذابوں میں مبتلا ہونے کے باوجود شیطان کی پیروی سے باز آنے کو تیار نہ تھی، لہذا ان کو آخری موقع دینے کے لیے ایک بہت ہی صاحب فضائل و مناقب اور عجیب و غریب معجزات کی حامل پیغمبر یعنی جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام بھیجے گئے، تاکہ یہود اپنی روش سے بعد آ جائیں، ورنہ ان کو ان کے مقام سے معزول کر کے ان پر ہمیشہ کے لیے لعنت کر دی جائے گی، اور وہ ابدی اور دائمی ذلت و خواری کا نمونہ بنا دیے جائیں گے۔ مذکورہ مقدس نبی آئے، لیکن یہ نامراد قوم اپنے باغیانہ طرز عمل پر مزید پختہ ہو گئی۔ اس نے اس مقدس پیغمبر کو بذام خود سولی دینے کی کوشش کی، اور پھر باضابطہ اور پکے ٹھکے باغی بن کر حق اور اہل حق کی دشمن ہو گئی۔ اس نے اس نظریے کو فروغ دیا کہ ہم آنے والے دجال اکبر یعنی المسیح دجال کے منتظر ہیں، اور اس کے علاوہ کسی مسیح یا نبی کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ اس موقع پر اس نے تحریف و تبدیل کی بدنام زمانہ عادت سے کام لیتے ہوئے مسیح صادق کی آمد سے متعلقہ بشارتوں کو دجال اکبر سے اور دجال ملعون پر آنے والے ابتلاء و آزمائش کو سچے مسیح پر منطبق کرنا شروع کر دیا۔ اس تاریخی دشمنی میں دہراتا ہوں، تاریخی دشمنی اے وہ لوگوں جن کے دل میں ایمان کی ایک رمق اور دماغ میں عقل کا ذرہ بھی باقی ہے، سمجھو کہ اسرائیل کی طرف سے حال ہی میں مسلمان ممالک کے لیے ویزا کھولنا اور یہ کہنا کہ ہماری کسی مسلم ملک سے کوئی دشمنی نہیں ہے، روئے زمین پر بولا گیا سب سے بدترین جھوٹ ہے کا نقطہ عروج وہ زمانہ تھا جب یہود کے 3 قبیلے فلسطین سے نقل مکانی کر کے کھجوروں والی زمین یعنی یثرب میں آباد ہو گئے۔ جاری ہے۔